बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, आज हम हाजिर हुए हैं अपने इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब के साथ। आज हम उनसे मुल्क में गर्मा गर्म सियासी हालात और इलाकाई मसाइल और देरीना मुतालबों पर सीर गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिरी तौर पर साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब एक बड़ी सीट पर हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। उन्होंने गवर्नमेंट के मामलात भी देखने होते हैं और इलाका में भी टाइम देना होता है। तो आज जब वो अपने हलका के इलाका मंडी शाहजूना में साबिक MP गुलाम अहमद खान गाड़ी के हमरा फातिहा खाने के लिए आए तो उन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क को स्पेशल टाइम दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब, आजकल अपोजिशन जो है वो एक तरफ एहतजाज, रैलियां, जल्द से जुलूस निकाल रही है, दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वफाकी वज़रा भी भरपूर अपनी हुकूमत का दिफा करते हुए नजर आती हैं। फौरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आप बताएं, ये जो सियासी माहौल है ये ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आपने सवाल किया है, अगर कोई अपोजिशन में कोई दम होता तो उसके नताइज सामने आते हैं। असल में ये जितनी भी अपोजिशन है ये को किसी से कोई छुपी हुई नहीं है कि ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है ये सब करप्ट लोग जो कि रोज़े रोशन की तरह पूरे पाकिस्तान में हर किसी को उनके किरदार का पता है। उन्होंने जो रैलीज निकाली हैं वो बुरी तरह फेल हुए हैं, आवाम ने उनको बुरी तरह रिजेक्ट किया है। ये जो पहले इनकी बारियां बनी हुई थी, एक बारी पीपल्स पार्टी की और एक बारी मुस्लिम लीग नून की, अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उनके किरदार का पता चल गया है कि ये लोगों का, इनको ना हमारे मुल्क के साथ कोई मोहब्बत है, ना हमारे मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ कोई मोहब्बत है। इनको तो सिर्फ अपनी दुकानदारी से है कि पैसे बनाने के जो भी तरीकाकार हैं। हमेशा जो आदमी ठीक हो, जो प्रिंसिपल्स वाला, करेक्टर वाला आदमी हो, वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की क़यादत में, वो इस पोजीशन में है कि वो उनको जवाब दे सकते हैं क्योंकि उनका जो भी माजी है वो बेदाग है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो वक्त जा चुका है कि जब ये इस किस्म के मामलात करते थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो जाए, हमारी आर्मी हो जाए, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, वो सब लोग सिर्फ पाकिस्तान का मफाद चाहते हैं और उनको न किसी ब्यूरोक्रेट, किसी के साथ कोई जाती कोई इख्तलाफ है, न कोई मामला है। ये जो पनामा के बाद ब्रॉड शीट का जो मामला आया है तो उसमें हुकूमत अपनी कामयाबी समझ रही है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि उसमें हुकूमत बेनकाब हुई है। तो आवाम तो बड़े शशपंज में है कि हुकूमत सच बोल रही है या अपोजिशन सच बोल रही है। तो आप दरअसल वफाक में बैठे हैं। आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि असल हकायक क्या है, क्या हुकूमत कामयाब है या अपोजिशन कामयाब है? देखिए जी, ये हमारे कायद इमरान खान साहब ने, मैंने परसों TV में देखा है कि वो मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि जी मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। और ओपन इंक्वायरी वो अगर कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो झूठ का पलंदा उठा के फिर रही है। जी अच्छा, ये जो ब्रॉड शीट मामला है, इस पर नेक्स्ट हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? वज़ीर आज़म ने ज़ाहिरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। क्या आप समझते हैं कि इंक्वायरी कमेटी के फैसले को अपोजिशन कबूल कर लेगी? देखने वाली बात तो ये है कि जी क्या उसको अवाम कबूल करती है या नहीं करती। अपोजिशन की तो ये पोजीशन है कि अगर उनके मुताबिक फैसला आया तो उसको कबूल करेंगे, अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो उसको वो लाजमी रिजेक्ट करेंगे। सरदार साहब, अपोजिशन का कहना है कि फार्म फंडिंग केस भी हुकूमत जानबूझकर पेंडिंग किए जा रही है। तो फार्म फंडिंग केस में क्या हुकूमत के पास सारे सबूत, सारे दलाइल मौजूद हैं? मैं गुजारिश पेश करता हूँ कि जी हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबूत मौजूद हैं और बाकी इमरान खान साहब का जो किरदार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अपोजिशन सिर्फ अपने जो उनकी डकैती है उनको छुपाने के लिए इकट्ठी हुई है। और अगर आप किसी भी लेमैन से पूछें तो हर लेमैन भी ये कहने को तैयार है कि इमरान खान करप्ट नहीं है और इमरान खान न करप्ट लोगों को पसंद करता है। सरदार साहब, इस वक्त आवाम को सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो महंगाई की है। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। महंगाई से आवाम अपना सर पीट रही है, अपने बच्चों तक को मारने के सनसनी वाकयात देखने को मिल रहे हैं।
کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی پوری فیملی کو قتل کر رہا ہے۔ یہ مہنگائی اور یہ نفسی کا عالم جو بن رہا ہے، یہ حکومت عوام کو ان مشکلات سے کب نکالے گی؟ کیوں نہیں مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا؟ اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ آپ کیا موقف دیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جی اب کم از کم یہ چوتھا ٹینیور تو مجھے ہے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی، اور میرے بزرگ بھی سیاست میں رہے ہیں، آپ بھی اب کافی عرصے سے آپ بھی ہیں، آپ کے بزرگ بھی سیاست دیکھتے آئے ہیں۔ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ وزیر اعظم پاکستان روزمرہ کی اشیاء کی ہر ہفتے میٹنگز لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو اس کا احساس بھی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر زبانی کلامی نہیں کہتے ریاست مدینہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس چیز پر بھی ایکشن لیتے ہیں وہی اسمان کو چھونے آپ لگتی ایک ہے۔ بات پوری کرنے دیں، میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں گا۔ یہ جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے اوپر ایکشن، یہ وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے میٹنگ بلا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب زبانی کلامی نہیں کہتے کہ یہ ریاست مدینہ۔ اب یہ جو مہنگائی ہے، جو چیزیں ہیں، یہ ہم لوگوں تو پچھلی گورنمنٹ کے جو ان کی غلط پالیسیز تھی ان کی وجہ سے ہمیں ورثے میں ملی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کوئی بھی جب ہمارے مشکل فیصلے گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچھا ٹائم بھی آ جائے گا اور یہ گورنمنٹ اس مہنگائی پہ قابو بھی ڈال لے گی۔ صدر صاحب، سننے میں آیا ہے کہ آپ موٹر وے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں جھنگ کو، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو کئی سیاسیوں کی جانب سے رکوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کیا صداقت ہے؟ کیا یہ پروجیکٹ پایا تکمیل تک پہنچ پائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی ضرور ہوگا، اور ہماری فیملی کو تو کم از کم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ہمارا بدترین مخالف بھی ہو نا، اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ہو تو ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جنگ کے لیے ضروری بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ ضرور منظور ہو جائے۔ دیکھیں، کچھ سننے میں یہ بھی آیا کہ اس پروجیکٹ کو روکنے کے لیے اسی حکومت کے وزراء کچھ سیاسی نمائندے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نام کا افتتاحی بورڈ آویزاں ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ ترقیاتی پروجیکٹ روک دیں گے؟ عمران خان جی ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو جنگ کا نتیجہ آیا ہے الحمدللہ کہ پورے جنگ کی باغ ڈور عمران خان صاحب نے میرے ذمہ لگائی ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے ہے کہ جو اس دفعہ جنگ کا رزلٹ آیا ہے، میرے خیال کے مطابق کہ اگر آپ پورے پنجاب کو دیکھیں تو اگر جنگ کا رزلٹ اور میاں علی کے رزلٹ سے بہتر کسی ضلع کا بھی نہیں آیا۔ جنگ عمران خان صاحب کی نظر میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ موٹر وے کتنی ضروری ہے جنگ کے لیے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضلع جنگ نے پی ٹی آئی کو بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جنگ کوئی پسماندہ رکھا جا رہا ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے جا رہے، کسی بھی بڑے منصوبے کا کوئی افتتاح نہیں کیا گیا۔ آپ بھی تو اس حلقہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جنگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کوئی کسی بڑے پروجیکٹ کے منصوبے کو خوشخبری جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو دیں گے؟ جیسے کہ آپ کے اپنے علاقہ منڈی شاہ جنوں میں سوئی گیس کا بڑا ایشو ہے، تو کیا اس کے لیے آپ کوئی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ جناب، میں عرض کرتا ہوں کہ جی میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں، میری نسبت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے، میں ہمیشہ بات وہ کرتا ہوں کہ جس بات پہ میں کر سکوں جناب، پورا کر سکوں۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ اس جنگ میں کتنی دفعہ یہاں پہ فیڈرل منسٹرز رہ چکے ہیں، اور جب سے پاکستان بنے ہمیشہ اس خطے میں سے تو کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر ہمیشہ رہا ہے، آج تک پہلے تو سوئی گیس نہیں آئی۔ اور جو اس وقت گورنمنٹ کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ گورنمنٹ جو پچھلی حکومتوں سے ہمیں ورثے میں جو یہ چیزیں ملی ہیں کہ گورنمنٹ کے جو حالات ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کی بات لے لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ لوگ غلط فیصلے کریں تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا عرصہ مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنی پالیسیز کو چینج کر کے جب آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے کو چلتے ہیں۔ آپ اس وقت میں اس چیز کو بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ پچھلی گورنمنٹس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے ہاں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ صحیح راستے پہ گامزن ہے، آج نہیں تو کل یہ ہمارے منصوبے انشاءاللہ تعالی یہ ضرور پورے ہوں۔ اچھا، ذرائع کہتے ہیں کہ مخدوم سید فیصل صالح یاس صاحب کا بھی براڈ شیٹ میں نام آیا ہے۔
یہ مجھے بتائیں، آپ یہیں کے رہنے والے ہیں، آپ کو ان کے کردار کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ دیکھیں، سابق وفاقی وزیر مخدوم سید فیصل صالح حیات نے اپنے دور میں کئی لوگوں کو نوکریاں دلوائیں، تو آپ اب سٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے علاقہ منڈی شاہ جیونا کی عوام کو کیا خوشخبری دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، منڈی شاہ جیونا کا ابھی محمد حیات صاحب نے میرے سے ذکر کیا ہے، یہاں کے جو معاملات ہیں، میں نے ان کو کہا کہ جمعرات کو معذرت کے ساتھ صاحبزادہ صاحب، آپ نے پچھلے کچھ ماہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ موڑ منڈی تا شاہ جیونا روڈ کو جلد تعمیر کروا دیا جائے گا، تو کیا وہ وعدے وفا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ شاید کہ آپ نے 1 ماہ میں تعمیر کروانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اگر میں نے اپنی پہلی پرائورٹی کا ذکر کیا جی، میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں یہ جو ابھی روڈ کی میں نے 18 کلومیٹر کی روڈ میں دے آیا ہوں جا کے، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ باقی ملک کے پورے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ صرف ڈسٹرکٹ جنگ کو چھوڑ کے آپ اپنے رائٹ لیفٹ والے اضلاع کی طرف بھی دیکھیں کہ ادھر ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، ادھر ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ اپنی بساط کے مطابق جو چیز ہم لے کے آ سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ غریب عوام تک وہ پہنچائیں اور اس کو میرٹ کے اوپر لے کے جائیں۔ صاحبزادہ صاحب، ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ جو منتخب ہو کر، خواہ وہ MNA ہو یا MP ہو، تو کیا اس نمائندے کو ان لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنی چاہیے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ ہم لوگ 70 سے سیاست کر رہے ہیں جی، کہ نشانے والا یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ ہماری فیملی میں تو بالکل ہے۔ جی بہت شکریہ صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب۔ ناظرین، ممبر قومی اسمبلی وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب نے آج ہمارے سارے سوالات کے جواب کھل کر دیے ہیں۔ انہوں نے اہل علاقہ کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری جو انہوں نے علاقہ منڈی شاہ جیونا کو جو دی ہے وہ ہے موڑ منڈی تا شاہ جیونا روڈ کی تعمیرات، جو کہ اہل علاقہ کا دیرینہ مطالبہ تھا، جسے پورا کرنے کی حامی بھی انہوں نے بھری ہے۔ اور یہ علاقہ کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر بھی غور کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر ایک علاقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ منتخب نمائندے ہیں ان کا حل کرتے ہیں، اسی طرح ہم آئندہ بھی علاقے کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو اٹھاتے رہیں گے، عوام کے مطالبات کو عوامی نمائندوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔